کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہوں، لیکن میں عمران خان صاحب کا مشکور ہوں کہ جب انہوں نے آرڈیننس پاس کیا، اس آرڈیننس کے آنے کی وجہ سے ہم کاشتکاروں کو اس سال 80 سے 90 ارب روپیہ پیمنٹ پچھلے سالوں سے زیادہ ملی، نہ ملنے کی وجہ کہ ہمیں پوری ادائیگی ہوئی، بینک ٹرانزیکشن ہوئی، اس کی وجہ سے ہم کسی سے زیادہ ریٹ نہیں چاہتے، ہم اپنے وزن سے زیادہ وزن نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں جو ہم لے کے آئیں جو اس کا وزن ہو ہمیں وہ وزن ملے، اس میں کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہ ہو۔ پھر 4 مئی کو شب خون مارا گیا، ایک کالا ایکٹ پاس کیا گیا، مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اس ملک میں ایسے کام بھی ہوتے ہیں کہ ایک ایکٹ جو ٹیبل نہیں ہوا، اور اس وقت بھی میں عمران خان صاحب کا مشکور ہوں کہ میں نے انہیں واٹس ایپ لکھ کے بھیجا، میں نے کہا 18 مئی کو کہ جناب والا یہ پنجاب میں یہ ہو گیا ہے، انہوں نے ایکشن لیا اور وہ ایکٹ دوبارہ پاس ہوا، ترمیم شدہ ایکٹ پاس ہوا، اور اس پاس ہونے کی وجہ سے آپ یقین کر لیں کہ آج ہم مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہمارے گنے کا ریٹ ہمیں ملے گا، بر وقت ملے گا، تھرو بینک ٹرانزیکشن ہوگی، کیونکہ جو ایکٹ انہوں نے 4 مئی کو پاس کروایا تھا اس میں یہ تھا کہ 7 ماہ تک کاشتکار ان سے اپنی ادائیگی اپنی پیمنٹ طلب ہی نہیں کر سکتا، اگر وہ کٹوتی کرتے ہیں ایف آئی آر لانچ نہیں کروا سکتا، اگر وہ پیمنٹ میں کٹوتی کرتے ہیں ایف آئی آر لانچ نہیں کروا سکتا، کین کمیشن کے اختیارات سلب کر دیے، ختم کر دیے گئے، یعنی وہ جنگل کا قانون بن گیا۔ اس میں میں یقین کر لو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے جذبات کا ان میں احاطہ کر کے بتا سکوں کہ اس وقت ہم کس تکلیف میں تھے جس وقت یہ ایکٹ آیا، کہ کیا یہ ایک مہذب معاشرہ ہے کہ جس معاشرے میں ایک چیز اسمبلی میں پیش ہی نہیں ہوئی، اسمبلی میں ٹیبل ہی نہیں ہوئی، اور وہ ایکٹ بن کے باہر آ جائے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کاشتکار محب وطن ہے، کاشتکار نیب خدا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق اس زمین کا سینہ چیر کر اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے، اور دن رات 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ میں آپ یقین کر لیں، میرا پروفیشن بھی کاشتکاری ہے، میرا شوق بھی کاشتکاری ہے، میں نے کسی کاشتکار کو نہیں دیکھا اس وقت تک جس کاشتکار نے بلڈنگیں بنا لی ہوں کاشتکاری سے، کاروبار کرے کچھ کر لیا ہوگا۔ کاشتکاری تو ایک شیوہ پیغمبری ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کا ہے، اللہ کا کام مکمل کرنے کا ہے جو اس نے ان کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ اللہ کی مخلوق تک رزق پہنچا سکے۔ آپ صبح جب اٹھتے ہیں جو کچھ آپ کی ٹیبل پہ ہوتا ہے، دوپہر کو ہوتا ہے، رات کو ہوتا ہے، اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ اللہ کے بعد کاشتکار ہوتا ہے، کاشتکار ہی آپ تک پہنچاتا ہے۔ میں اس مسابقتی کمیشن کے فیصلے کو ہم سراہتے ہیں، اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ 44 ارب روپے ان سے وصول کر کے کاشتکاروں میں تقسیم کیا جائے۔ آج کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ چکی ہے، اس کا ڈی اے پی کا ریٹ اس وقت کو 6500 پہ پہنچ چکا ہے، یہی 44 ارب اس کو دے کر وہ 4000 پہ لایا جائے اس کو، تاکہ کاشتکار، ہمارے پاس تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے دنیا کے ساتھ، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ریجن سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ یقین کر رہے ہیں کہ آج ہمارا بجلی کا ریٹ بڑھ چکا ہے، ڈی اے پی کا ریٹ انٹرنیشنلی بڑھ گیا، جو بوجھ ہمارے اوپر ہے۔ اگر یہی پیسہ لے کر کاشتکار کو دے دیا جائے، آپ کے ملک کی پیداوار بڑھ جائے گی، آپ کی جو اس وقت گندم کی قیمت بڑھی ہے اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے کہ اگر کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کر دیا جائے۔ ہماری دنیا سے کاسٹ آف پروڈکشن ڈبل سے بھی زیادہ ہے ہمسایہ ملک سے۔ انڈیا میں اگر آپ لے لیں، یوریا پاکستان روپیز میں 540 کا اور ہمیں ملتا ہے 1800 روپے کا۔ انڈیا میں پاکستان روپیز میں ڈی اے پی 2400 کی، ہمارے پاس 6500 روپے کی ہے۔ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بھی زیادہ ہے، اور ہماری جو اجناس کا ریٹ ہے وہ دنیا سے کچھ کم ہے، آج بھی کم ہے، اس وقت بھی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ہماری عام جو عوام ہے ان کو گندم سستی ملے، ان کو چینی سستی ملے، ان کو سبزیاں سستیاں ملے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کیا جائے۔ میں پھر آخر میں پھر سراہتا ہوں اس فیصلے کو، اور میں یقین کریں کہ ہماری سب کاشتکاروں کی خواہش ہے کہ جب یہ خبر آئی، کاشتکاروں میں خوشی کی لہر تھی کہ کم از کم کوئی فیصلہ تو آیا جو عوام کے حق میں ہے، جو پبلک کے حق میں ہے۔ 1 روپیہ ریٹ بڑھانے سے 5.5 ارب کا بوجھ پڑتا ہے کاشتکاروں پہ، اور وہ 5.5 ارب کتنے لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 30 سے 35 لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے وہ 5.5 ارب روپیہ 1 روپیہ ریٹ بڑھانے سے، اور بوجھ پڑتا ہے غریب لوگوں کے اوپر، جن غریبوں کی انکم کیا ہے، ان کے کیا حالات ہیں، ان سے وصول کیا جاتا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ ڈکیتی ہے ساری۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سب آج ہم کسان یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اس فیصلے کو سراہتے ہیں کہ پہلی دفعہ تاریخ کے اندر اس طرح سے ہوا ہے، ورنہ ہم کہتے تھے کہ میں لہو لہان تھا
اور عدل کی میزان جھکی تھی جانب قاتل کے راج اس کا تھا۔ آج تک کبھی ان لوگوں کو نہیں پوچھا، کسی حکومت نے نہیں پوچھا، چاہے ہم جتنا چیخے ہیں، ہم چلائے ہیں، ہم نے آہو زاریاں کی ہیں، لیکن کسی نے ہماری بات سننا گوارا نہیں کی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان، ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ جس طرح میرے بھائی خالد کھوکر صاحب نے کہا کہ وہ ایکٹ پاس کیا، آج اس ایکٹ کی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ ہمارے کسانوں کو اس کا پہلے آرڈیننس کے ذریعے اس کا ریلیف ملا، اور اب ایکٹ بن گیا ہے، اور اس پہ عمل درآمد، جس طرح قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ جزا و سزا کا نظام جب تک نہیں ہوگا، آپ اس وقت تک کوئی اصلاح نہیں کر سکتے۔ ایک طاقتور جو ہے وہ جو مرضی کرے، جو منمانی کرے، وہ کٹوتی کرے۔ آج بھی کسانوں کی 3 ارب روپے، 3.5 ارب روپے کی جو ہیں ادائیگی ہیں وہ باقی ہیں۔ آپ تصور کریں کہ اگر یہی 3 ارب روپے جو ہے وہ بینک میں رکھ دیا جائے، یہ بینک میں رکھتے ہیں اور وہاں سے نفع لیتے ہیں، یہ خون نچوڑتے ہیں کسانوں کا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ خوشائن ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی کو عمران خان صاحب NRO دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اگر آپ کسانوں کا خیال رکھیں گے۔ یہ میں پیغام وزیر اعظم پاکستان کو دینا چاہتا ہوں، آپ کسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کریں گے تو یقین کریں کہ اگلا الیکشن جیتنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہوگا۔ آپ ہماری ان کھاد کی قیمتوں میں کمی کیجئے، آپ بجلی کی قیمتوں میں کمی کیجئے، آپ فصلوں کے ریٹ بہتر کیجئے۔ پچھلی دفعہ ہمیں ریٹ بہتر ملے ہیں، یہ بھی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے، جو اچھا کام انہوں نے کیا ہے کہ گندم کے ریٹ بڑھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے 1 ایکڑ میں اگر 50 من اس کی ایوریج آئی ہے تو 1 ایکڑ سے 25,000 روپیہ کسان کو ملا، وہ اچھا عمل تھا۔ اب جس طرح خالد بھائی نے کہا کہ کھادوں کی قیمت آسمان پہ پہنچ گئی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ تگدو کریں۔ ایک اور بات جو اہم، میں وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ شوگر سیزن جو ہے کریشنگ شروع ہونے والا ہے، وہ ہمارا مطالبہ ہے کسانوں کا کہ گنے کے کاشتکاروں کا اس وقت 21,48,000 ایکڑ جو ہے پنجاب کے اندر گنا ہے، اگر یہ بر وقت ملیں نہ چلائی گئی، 25 اکتوبر کو ملیں چلائی جانی ضروری ہیں، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی جو گندم کی جو کمی ہے وہ پوری ہوگی۔ اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ شوگر کین پالیسی کے مطابق شوگر کانٹینٹ، جو شوگر کا مٹھاس ہوتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ کسان کو معاوضہ ملنا چاہیے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل مختصر دے دوں کہ اگر 200 روپے ریٹ ہے تو 8.5% کے حساب سے گنے کا ریٹ مقرر کیا جاتا ہے، تو جو دن بڑھتے ہیں، ماہ بڑھتے ہیں، تو اس کے اندر مٹھاس میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ جو اضافہ چینی کے اندر ہوا ہے یہ گنے کی وجہ سے نہیں ہوا۔ آج یہ اس کمیشن کی رپورٹ نے ثابت کر دیا کہ یہ شوگر مل کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر بہت سی اونچ نیچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عوام کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو سستی چیزیں ملنی چاہیے۔ ہمارے کھیت سے تو سبزیاں بھی جو ہے وہ کوڑیوں کے مول لے کے جاتے ہیں، اور جب وہ مارکیٹ میں پہنچتے ہیں تو میرے شہر کے لوگوں کو اس پہ بڑی وہ ہوتی۔ ایک اور بات کہ 1983 میں ایک قانون تھا، یہ بھی میں وزیر اعظم سے درخواست کروں گا، جس کا 32 ارب روپیہ 1983 سے لے کے 2020 تک وہ 83 ارب روپیہ جو ہے 32 ارب روپیہ بنتا ہے، جو کسانوں کا مارا گیا ہے وہ بھی وصول کرا کے دیں ہمیں کہ لیٹ پیمنٹ پہ شوگر کین پالیسی کہتی ہے کہ لیٹ پیمنٹ پہ جو ہے وہ 11% جو ہے، اگر وقت پہ 15 دن کے اندر پیمنٹ نہیں کرتی مل تو پھر وہ 11% جو ہے وہ کسان کو پے کرے گی۔ بہت مہربانی، ایک دفعہ پھر حکومت کا شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پریس کا، میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے موقع دیا، اور میں خالد کھوکر صاحب کا، بخاری صاحب کا، یاسین صاحب کا، پورے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے
یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو سپورٹ کیا، میں بھی اسی طرح سپورٹ کرتا ہوں۔ میں بھی لاہور سے ایک چھوٹا سا زمیندار ہوں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے، میں 30 سال میں سیاست میں ہوں الحمدللہ، میں یہ 30 سال میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ زمیندار خوشحال ہے، اور یہ پاکستان کے وزیر اعظم کا اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ساتھ تعاون ہے، اور اس کے تعاون کی وجہ سے یہ سارا ممکن ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ یہ باردانہ دیکھا جب گندم آئی، گندم کا سیزن تھا، گندم کا موسم تھا، تو آپ یقین کریں کہ جس طرح لوگ گرمیوں میں باردانہ لینے کے لیے تگ و دو کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، تو میں نے بہت سارے ایسے زمیندار دیکھے جو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو آج وزیر اعلیٰ صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں باردانہ، پٹواری، تحصیلدار، عملہ جو بھی ہے فوڈ کا، وہ سب نے کوشش کی، اور اس طرح ایک ایک دانہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس طرح ہوا۔ اور میں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا کہ گنے کے ریٹ لوگوں کو ملے، پیسے ملے، ریٹ ملتا تھا، لوگ خوار ہو جاتے تھے۔ جس طرح بھائیوں نے بتایا کہ 15 دن ایک ٹرالی میں ایک ڈرائیور بندہ اس میں گزارتا تھا بڑی مشکل سے۔ تو جس طرح میں 30 سال میں دیکھ رہا تھا کہ ہم لوگ، میں بھی ایک زمیندار، ہم لوگوں کے ساتھ میں خود جایا کرتا تھا شوگر ملوں کے دفتروں میں، کہ جس طرح کسی غریب کسان میرے گھر آیا ہے تو میں اس کے ساتھ گیا ہوں کہ میں 30 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ زمیندار جو گنے کا ہے وہ روڑ رہا تھا۔ تو آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کے بعد ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت دے، جس طرح وہ کسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، جس طرح کسانوں کے لیے وہ کارڈ دے رہے ہیں، تو میں شکر گزار ہوں، اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سال جو ہے اس سے بھی بہتر آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، سب دوستوں کا شکر گزار ہوں، آپ نے ٹائم دیا، بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔ تسی ادھر آ جاؤ جی آ جاؤ۔ ہاں جی، ایک منٹ، صرف ایک منٹ۔ میں 2 منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 منٹ۔ میں اپنی بات کا آغاز اللہ پاک کے شکر سے کرتا ہوں کہ آج